وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ اللہ مالک الملک دا میرے اور تواڈے اوپر عظیم احسان ہے کہ جس رب العزت نے مینوں اور تانوں اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اے مجلس، اے محفل بڑی مبارک مجلس ہے۔ اس دے اندر بیٹھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی رحمت دی پیاری حدیث ہے کہ جس مجلس دین دی بات ہوئے ایک بندہ اٹھ کے چلا جائے، اللہ پاک دی رحمت اس بندے تو منہ موڑ جاندی۔ کوئی زبردستی کسے نو بٹھا نہیں سکتا، تسی نہیں بٹھا سکتے، میں نہیں بٹھا سکتا، او دا نقصان کوئی نہیں اسی کر سکتے، لیکن جڑا اٹھ کے جاندہ ہے نا، رب دی رحمت اور تو منہ موڑ جاندی۔ اے صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے۔ تہاڈا وقت بہت قیمتی ہے، کام کاج والے لوگ ہو، انشاءاللہ میں چند منٹاں اپنے اللہ دیاں چند باتاں تہاڈے سامنے عرض کراں گا۔ اے جڑا مقام تہاڈے سامنے میں تلاوت کیتا ہے، اللہ پاک دی پاک کتاب 22واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورہ فاتر۔ سورہ فاتر 5 سورتاں ایسیاں نے قرآن پاک دے اندر جیڑیاں ایک لفظ تو شروع ہوئیاں نے۔ 5 سورتاں، سورۃ الفاتحہ، سورہ الانعام، سورہ الکہف، سورہ سبا تے سورہ فاتر۔ یہ 5 سورتاں نے جیڑیاں ایک لفظ تو شروع ہوئیاں نے۔ وہ لفظ کیڑا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفاں اللہ واسطے۔ ایک لفظ تو سورہ فاتحہ بھی اتوں شروع ہوئی ہے، سورہ الانعام وہ بھی اتوں شروع ہوئی ہے، سورہ الکہف وہ بھی اس لفظ میں شروع ہوئی ہے۔ تے 2 سورتاں کٹھیاں نے 22ویں پارے دے اندر، کٹھیاں ہی 2 سورتاں، سورہ سبا تے سورہ فاتر۔ یہ 2 سورتاں سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا، اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں کیوں نے؟ 5 جگہ تے 5 سورتاں دے اندر اللہ سونے نے الگ الگ دلیلاں پیش کیتیاں نے۔ سورہ فاتحہ چ الحمدللہ، سب تعریفاں اللہ واسطے تے دلیل اللہ نے ایک پیش فرمائی۔ پھر سورہ الانعام دے اندر الحمدللہ، اتھے اللہ سونے نے دوسری دلیل پیش فرمائی۔ پھر سورۃ الکہف دے اندر الحمدللہ، اتھے اللہ پاک نے ہور دلیل پیش فرمائی ہے۔ سورہ سبا دے اندر ہور دلیل ہے، سورہ فاتر دے اندر ہور دلیل۔ ہر جگہ تے 5 جگہ تے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے تے دلیل ہر جگہ تے الگ الگ۔ کیوں اللہ واسطے ساریاں تعریفاں نے؟ آؤ ذرا اپنے چہرے میرے حل کرو تے دھیان کرو۔ جس بندے دا کوئی شوق ہے نا، کوئی فرقے والی تقریر سننی، وہ اٹھ کے چلا جائے،
انہوں فائدہ کو نہیں ہونا۔ ایتھے او بوے جنہیں خالص قرآن سننا تے حدیث سننی، اپنا وقت بالکل نہ ضائع کرو۔ اللہ دیاں باتاں تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں باتاں لو اے سورت فاتحہ نکل آئی۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں؟ دلیل کی رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یہ دلیل ہے۔ اللہ سونا سارے رزق دینے والا ہے، انسانوں، جانوروں، حیوانوں، پودیاں۔ رب العالمین کیا ہے؟ رب المسلمین نہیں کیا، رب الانبیاء نہیں کیا، رب العالمین سارے جہانہ دا رب ہے، اور رزق دے رہا ہے۔ اس واسطے ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے، دلیل ہے بھی۔ تو میں صدقے جاواں جدوں بندہ اے پڑھدا ہے نا سورہ فاتحہ تے اپنے اللہ نال گلاں کردا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماندے نے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ انسان کہندا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ فرماندے نے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ انسان کہندا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اللہ پاک نال باتاں کر رہا ہے۔ ایک دن نا عجیب ہی واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہا سن تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تے آپ نماز مکمل کر کے تے آپ دی خدمت حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید جدوں میں تینوں بلایا ہے اس ٹائم کیوں نہیں آیا؟ اللہ دے نبی جی میں نماز پڑھ رہا سا۔ فرمایا سورۃ انفال نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جدوں اللہ پاک بلان، اللہ دے رسول بلان تے اسی ویلے حاضر ہو جاؤ۔ اچھا لو علمنک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، اے ابو سعید مسجد تو باہر جان تو پہلا پورے قرآن پاک چو جڑی زیادہ فضیلت والی عظمت والی آیت ہے نا وہ میں تینوں سکھاواں گا۔ آپ گفتگو کرتے رہے، باہر جان لگے تے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ یاد کرا دیتا۔ فرمایا ہے السبع المثانی، ہے القرآن العظیم، ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ابو سعید جڑی سورۃ فاتحہ ہے سبع المثانی 7 آیتاں، یہ پورے قرآن پاک چو زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ پورے قرآن پاک چو زیادہ فضیلت والی سورت ہے، یہی سبع المثانی ہے 7 آیتاں جڑیاں بار بار پڑھے جان۔ اچھا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، بھئی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے دلیل ہو گئی نا، پورا وہ چھوڑا گیا، اے سب تو بڑی دلیل۔ آؤ ہن اگلی سورت کھولیے جہدا نام سورت الانعام ہے۔ اللہ سونے نے اس سورت نو بھی اسے لفظ تو شروع فرمایا ہے تے نال دلیل پیش فرمائیے۔ دلیل ہو رہے سورت فاتحہ سے ہو رہے، تھوڑا جہا ہور نہ ہو جائے، جنہ نیڑے ہو گے نا آسمان تو اللہ دی رحمت برسے گی۔ بہ جا پترا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دیکھو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، بھئی دلیل کو دلیل بھی ہونی چاہیے نا۔ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا جی دلیل ہے
الذی خلق السماوات، کیونکہ اس نے آسمان پیدا فرمائے، زمین پیدا فرمائی، وجعل الظلمات والنور، تاریکیاں اور نور اللہ نے بنائے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن کافر لوگ ہیں پھر بھی اللہ کے شریک کھڑے کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ہور دلیل ہے، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، کیوں بھائی؟ او رب العالمین ہے۔ سورہ الانعام ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، کیوں کہ وہ آسمانوں زمینوں ظلمات اور نور کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگے سورۃ الکہف، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں بھائی؟ دلیل کی ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس واسطے کہ اس پاک قرآن دا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اے ایڈی سونی کتاب جس رب نے اتاری ہے نا، او ساریاں تعریفاں دے لائق ہے۔ اے کتاب جیڑا بندہ پڑھدا ہے، جیڑا اے دے نال محبت کردا ہے، جیڑا اے دے نال پیار کردا ہے، تے دعا کرو ہاں اللہ منوں تانوں بار بار رمضان شریف وچ مکہ پاک لے جائے، مدینہ پاک لے جائے، رج کے رب دا قرآن پڑھ لئیے تے سن لئیے۔ اللہ سونے دے سامنے کی مشکل ہے، وہ قادر قدیر ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ بھئی دلیل بھی ہوندی ہے نا، اس واسطے کہ انزل الکتاب علی عبدہ، اس اللہ نے اتنی پیاری کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب میں کسی قسم کی کجی نہیں، کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ فزکس دا، کیمسٹری دا، بیالوجی دا کوئی حافظ نہیں۔ 40 لاکھ دی آبادی ہے تواڈے شہر گجراں والے دی، ایک بندہ بخاؤ حاجی صاحب جڑا پوری فزکس دا حافظ ہوئے یا بیالوجی دا۔ میں کیڑا کوئی کراچیوں آیا، میں تواڈے شہر دا ہی رہن والا۔ اے اللہ دی کتاب دی شان جے، ہر محلے ہر گلی قرآن پاک دے حافظ موجود نے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب میرے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حاجی صاحب کئی بچیاں دی فیس یونیورسٹیاں دی لکھاں چ نہیں کروڑاں چ، اور کروڑاں دی فیس دے کے تے بہاؤ ہاں کوئی کیمسٹری دا حافظ ہوئے، ساری کتاب سنا جائے۔ اے اس کتاب جس رب نے اتاری ہے نا، ساریاں تعریفاں دے واسطے۔ الحمدللہ۔ آؤ ہن 22واں پارا سورہ سبا تے سورہ فاتر، اللہ پاک نے 2 سورتاں اکٹھیاں ہی ایک مقام۔ سورہ یاسین تے لوگ بڑی پڑھ دے پڑھاندے نے نا، سورہ یاسین دے نال ہی اللہ سونے نے 22ویں پارے دے اندر اے 2 سورتاں نازل فرمائیاں، سورہ سبا تے سورہ فاتر۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ بھئی دلیل بھی ہوئے نا، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے اللہ کا، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے اللہ کا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ جنت دے اندر لوگ کی کہیں گے، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اتھے بھی اللہ پاک دی تعریفاں۔ اور آسمانہ دے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ دا، زمینہ جو کچھ ہے وہ بھی میرے اللہ دا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت زیادہ حکمت والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بسترے دے اندر کر دیو نا، بسترے دے اندر لائٹاں بند کر کے تے موبائل کھول کے، اللہ سناندا میں وہ بھی جاننا تیریاں کرتوتاں، نہ ماں نو پتہ، نہ پیو نو، نہ بھرا نو، تے موبائل تے کھوئے کی بکواس کردا رہندا ہے بسترے دے اندر۔ اللہ آندے نے میں وہ بھی جاننا ہوں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تے 5ویں سورہ سورہ فاتر، سبحان اللہ، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اے 5ویں سورت ہے۔ اچھا بھائی دلیل حاجی صاحب
سورہ فاتحہ چ اور دلیل ہے، سورہ الانعام چ اور دلیل ہے، سورہ کہف چ اور دلیل ہے، سورہ سبا چ اور دلیل ہے، تے سورہ فاطر چ اور دلیل۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا، جاعل الملائکۃ رسلا، اپنے فرشتوں کو پیغام دے کے بھیجنے والا، اولی اجنحۃ مثنی، کوئی فرشتے دو دو پروں والے، وثلاثا، تے کئی فرشتے تین تین پروں والے، ورباع، کئی فرشتے چار چار پروں والے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں جناب جبریل نو ویکھیا، لہو ستو میات جناح، حضرت جبریل دا 600 پر سی، 600 پر۔ اے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، کیوں کہ وہ فرشتیاں نو پیدا کرنے والا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ جس کو چاہتا ہے اس کو پر لگا دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کوئی بندہ اگر تواڈے چوں ہے طالب علم چوں فزکس پڑھے ہے نا تو وہ جاندا ہے کہ اللہ سونے نے آسمان تو پانی اتاریا ہے، تے جتنا پانی آسمان تو اللہ نے اتاریا ہے نا، اس پانی دی مقدار نو اللہ پاک جاندے نے، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث وچ بیان فرمایا، ما من یوم الا والمطر مثلہ، ہر سال جتنی بارش ہوندی ہے نا، اگلے سال بھی اونی، اگلے سال بھی اونی، اس تو اگلے سال بھی اونی، اس تو اگلے سال بھی اونی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے علاقے دا فرق پی جائے، کسے علاقے چ کسے سال زیادہ تے کسے سال زیادہ، یا موسموں دا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جڑی آسمان تو بارش برسدی ہے نا، اللہ دے سونے نبی دی حدیث ہے کہ وہ دی مقدار ایک سال بالکل برابر ہوندی ہے۔ کی سمجھ دیو اے نظام ہمیں چلتا ہے پیا۔ ماء، اللہ نے پانی اتارا، فاخرجنا به ثمرات، ہم نے اس سے پھل نکالے، مختلفا الوانھا، مختلف الوانھا، مختلف الوان، اے دیکھو نا اے لفظ کنی بار آیا ہے اگے وہ مختلفا الوانھا، مختلف الوانھا، مختلف کنی بار آیا ہے؟ 3 بار۔ اے ویکھ لو تہاڈی مسجد دا نمازی ہے نا، انہیں تہاڈے سامنے کہہ دیتا ہے کہ ایک لفظ اللہ نے 3 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ یہ ترجمہ کی ہے مختلفاً الوانھا، رنگ مختلف ہیں، رنگ اے ویکھو اے داڑھی کالی ہے نا، اے بھی کالی ہے، اے کالا رنگ ہو رہے، اے کالا رنگ ہو رہے، اے کالا رنگ ہو رہے، ایک دا کالا رنگ دوجے دے رنگ نال رلدا نہیں۔ ساری دنیا تے جنے انسان نے کسے دا داڑھی دا کالا رنگ دوجے نال نہیں رلدا، تے سر دے وال کالے نے، ایدے بھی کالے نے، ایدا کالا رنگ ہو رہے، ایدا ہو رہے، پوری اے تے پتہ جے نا فنگر پرنٹ، حاجی صاحب فنگر پرنٹ انگوٹھا لگدا ہے نا، ایئرپورٹ تے جاؤ شناختی کارڈ بنواؤ، فنگر الگ الگ گئے۔ اسی طرح اللہ سونے نے اتنے دلیل بیان فرمائی ہے، 2 بھرا نے سکے، انہوں دا رنگ آپس وچ مل نہیں سکتا، ایک دا رنگ ہو رہے دوسرے دا ہو رہے، پیو پتر دا رنگ ہو رہے۔ اچھا سیب نے نا تسی لے وہ 10 کلو 20 کلو، ایک دا رنگ ہو رہے دوسرے دا ہو رہے تیسرے دا ہو رہے چوتھے دا ہو رہے۔ 100 مجھ لے وہ کالے رنگ دی، ایک دا رنگ ہو رہے دوسری دا ہو رہے، جی میں فنگر پرنٹ نہیں رلتے نا، اس طرح دنیا کے اندر کسے ایک شے دا رنگ دوجی نال نہیں رلدا۔ اے میرے اللہ نے اے دیکھو 3 بار اے سورت مبارک کے ارشاد فرمایا ہے۔ حاجی صاحب دی داڑھی سفید ہے نا، انہاں دی بھی سفید ہے، اے سفید ہو رنگے، اے سفید ہو رنگے، او سفید ہو رنگے، او جتنے بھی سفید رنگ داڑھی دا کسے دا دوجے نال نہیں رلدا۔
میرے اللہ نے قرآن چ فرما دیتا ہے سکے بھراواں دا رنگ نہیں رلدا، سیب لکھ لے لو ایک دا رنگ دوجے نال نہیں رلدا، جی فنگر پرنٹ ہے نا انگوٹھا لگتا ہے نا سیاپا پی جاتا ہے، وہ جتھے بھی جاؤ سم لینی ہے انگوٹھا لاؤ، پاسپورٹ بنانا ہے انگوٹھا لاؤ۔ فرمایا فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہر ایک کا رنگ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے۔ ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے جدد بیض وحمر، کچھ ایسے ہیں ٹکڑے جو سفید ہیں، سنگ مرمر ہے نا، اچھا لے وہ پہاڑ کو لے وہ دی کٹائی کر کو، کٹائی کر کے تے بنا لو پتھر، اچھا ایک دا رنگ دوجے نال نہیں رلنا، دوسرے دا تیسرے نال نہیں رلنا، تیسرے دا، ویسے بھی آج کل بڑا دور ہے سنگ مرمر پتھر جناب گھراں دے اندر اور باہر، اللہ جاندا ہے مسجد دے اندر جتنا بھی انسان خرچ کردا ہے اللہ انہوں ثواب دیندا ہے۔ تے صحیح بخاری تے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے یوجل الرجل فی کل شیء الا فی البناء، گھر دے وچ بندہ جنہ بھی خرچہ کردا ہے نا، آٹا چاول دودھ پھل لباس دوائی جو بھی خرچہ کرے اللہ انہوں ثواب دیندا ہے۔ تے جڑی بلڈنگ ہے نا گھر دی او پاویں 10 کروڑ دی بنا لو، اللہ دے سونے نبی دی حدیث ہے اس بندے نو 1 روپیے دا بھی ثواب نہیں ملنا۔ اے ٹیلاں کتھوں آئیاں نے؟ دبئی چوں، اے جناب جرمنی چوں، اور تیرا بیڑا ترجا ہے۔ حدیث ہے گھر بنان واسطے جنی مرضی رقم خرچ کر لے تینوں 1 روپیے دا بھی ثواب نہیں ملنا۔ تے بلڈنگ تو علاوہ گھر دے وچ جو بھی خرچ کردا ہے نا انسان اللہ انہوں صدقے دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ فرمایا ہے پتھر نے نا جدادم بیزن، مختلف ٹکڑے ہیں سفید رنگ کے، ایک پتھر سفید ہے دوسرا بھی سفید ہے تیسرا چوتھا پنجواں، لیکن انہوں کا رنگ آپس میں مختلف ہوئے گا۔ اے بیخ درویشہ تیرے سامنے میں قرآن کھول کے رکھیا ہے، اسی کہنا کوئی فرقہ پرانہ مولویاں پہ تو انہوں لڑا جی بات ہوتی رہے گی کیڑی مسجد وہ تو دسیا نا کہ اللہ دے گھر دے وچ جنہ بھی خرچ کرو تھوڑا یا بہتا اللہ دا ثواب عطا فرمائے۔ گھر اپنے گھر جنہ بھی لاؤ بلڈنگ تے وہ دا نہیں ثواب، تے بلڈنگ تو علاوہ ہر کام دا ثواب ہے، ہر کام دا۔ اے کالا رنگ محرمہ چ نہ پائیں، محرم تو علاوہ پا لیا کر ہیں، محرم دے مہینے چ نہ پائیں۔ حمرن اور سرخ رنگ، ایک پتھر ہے نا سرخ رنگ دا، اچھا دوسرا بھی سرخ رنگ دا تیسرا بھی چوتھا بھی، لیکن انہوں دا رنگ آپس وچ ملے گا نہیں، فرق ہوئے گا، سفید دا فرق ہوئے گا سفید نال، سرخ دا فرق ہوئے گا سرخ نال۔ مختلف الوانها وغرابیب سود، وغرابیب سود اور سیاہ کالا، سود کہتے ہیں کالا تے غرابیب زیادہ سخت کالا۔ اگر ایک بکری کالے رنگ دی ہے دوسری تیسری چوتھی آپس وچ رنگ نہیں ملے گا، پتھراں دا رنگ نہیں ملے گا، ایک پتھر کالا دوسرا بھی کالا تیسرا رنگ نہیں آپس وچ ملے گا۔ اللہ دی وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے ہر انسان کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے، کسی دا دوسرے نال مل نہیں سکتا۔ دنیا تے کل آبادی 8-9 ارب دے قریب ہے نا، جتنے بھی انسان نے کسی ایک دا رنگ دوجے نال رل نہیں سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور چوپاؤں میں سے کسی بھی جانور کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ وَالْأَنْعَامِ، اور چوپائے مختلف الوانہ، ہر ایک کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہوں نا چرواہا جی صاحب، وہ دیاں 100 بھیڈاں نے ایک رنگ دیاں، انہوں ہر ایک دی شناخت ہوندی ہے کیونکہ وہ فرق ہوندا ہے نا۔ اللہ پاک نے کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اے ساریاں باتاں بیان کر کے نا تے ہن میں اصل بات لایا، اللہ پاک کو وہی ڈردے نے جنہ کول علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
مسجد رحمت دے نمازی سیانے بڑے نے. میں اگے ہی اللہ جاندا ہے مدینہ پاک جاواں مکہ پاک جاواں یا گجراں والے ہوواں ہر جگہ تے تانوں دعا دینا. دعا کیوں دینا؟ وہ دا سبب سن لو. کوئی بھی مسجد ہے نا وہ اہل حدیث ہوئے دیوبند ہوئے بریلی ہوئے تے ہر مسجد دے اندر قرآن پاک دی توہین ہوندی بے ادبی ہوندی. جناب برقے پھٹے نے جلداں ٹوٹیاں نے. اے اپنے گھر تو گلاس نہیں ٹوٹا رکھدا جگ نہیں ٹوٹا رکھدا. کوئی مسجد پورا شہر پھر کے دیکھ لو تھانوں اللہ نے اعزاز بخشیا ہے کہ قرآن پاک سونیاں جلداں سونے خانے. یہ وجہ ہے تے اللہ کو دعا کرنا کہ جہے بندے قرآن نال سچی محبت کرتے نا اللہ تانوں سارے انہاں میں شامل فرما دے. اچھا ایک گل ہور بڑی سیانی تساں کیتی ہے نمازی بڑے سیانے ہو. اے دعا لکھی جے نا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ بھی دلیل ہے ماشاءاللہ تھی سیانے لوگ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتے ہیں تو علم والے. ہن اس دعا دی بات سن لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز اپنے گھروں باہر تشریف لے گئے. فجر دی نماز دا ٹائم ہے. فجر دی نماز پڑھی اشراق دی نماز پڑھی ہے. وہ سنیا کئیاں نے بھی آکھیا وہ اشراق والی حدیث ہی ضعیف ہے. حاجی صاحب وہ حدیث صحیح ہے. جنہیں ضعیف آکھیا انہیں غلط آکھیا. وہ دی گل تے بالکل دھیان نہ دیا جے. انشاءاللہ میں دنیا دے بھی تہاڈا مجرم تے قیامت والے دن بھی تہاڈا. قیامت والے دن تے آخر حساب دینا ہی ہے نا میں رب نوں. اتھے مینوں تہاں تے نہیں چھڈانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے. اشراق دن چڑھے 8-9 بجے کتے آپ تشریف لے آئے. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلح تے تشریف فرما نے فجر تو لے کے اشراق تک. فرمایا انہوں اج عمرے دا ثواب ہے تامتن تام. ایویں نہ نویں نویں مسئلے کریا کرو ہیں جنہاں دا کوئی سر پیر ہی نہیں. تے آپ نے فرمایا جویریہ صبح تو لے کے ایتھے بیٹھے ہو؟ عرض کی تھی ہاں اللہ دے نبی جی فجر تو لے کے ہن تک میں اللہ دا ذکر کر رہی تسبیحات تکبیرات اور اللہ پاک دی تسبیح تکبیر تحمید بیان کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا جویریہ میں ایک دعا دسنا 4 کلمے نے 4 لفظ نے تے 3 بار پڑھنی 3 مرتبہ. ایہو ہی دعا جی تساں لکھی سیانے لوگ ہونا تہاں دعا بھی وہ لکھی ہے جڑی پورے ذخیرہ حدیث وچوں سب تو زیادہ فضیلت والی ہے. اللہ تہاڈی اس محبت نوں بھی قبول فرما لے. تے ایویں نہ آکھیا کرو وہ بھی ضعیف ہے تو بھی ضعیف ہے. یہ تہاڈا کام نہیں نہ عام لوکاں دے بس دا رو گے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر بزینت عرش ہی اپنے عرش کے وزن کے برابر بمداد کلمات ہی اللہ پاک کے کلمات کی سیائی کے برابر کلمات کی سیائی وارضا نفس ہی اللہ پاک کے نفس کے رضا کے برابر. فرمایا جویریہ اے 4 لفظ تو 3 بار پڑھ لیندی نا تے فجر تو لے کے اشراق تک جتنا تو اللہ دا ذکر کیتا ہے اے دعا پڑھ لیندی تے اللہ تینوں وہ سارے ذکر تو زیادہ ثواب عطا فرما دینا. اے جے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پتہ جو لگ گیا کہ اے دعا 4 لفظ صرف 3 مرتبہ پڑھ لو تے دوجا بندہ 2-3 گھنٹے لا لے. یہ کول علم آ گیا نا جی مسجد رحمت علیہ کو علم آ گیا. تے چھوٹی جی دعا 3 بار پڑھ لو تے دوسرا 3 گھنٹے لگا رہے تے یہ ثواب اللہ نے زیادہ رکھیا ہے. اللہ منوں تانوں توفیق عطا فرمائے. اے جے کہ علم والے اللہ تو ڈردے نے کیونکہ انہوں نے پتہ ہوندا ہے
اے تھوڑا عمل کرو تو ثواب زیادہ کما لیں گے. اے جے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں تو علماء ہی ڈرتے ہیں. حدیث پاک کے چمڑا ہے نا، ما من یوم یصبح فیہ العباد الا ینزلان ملکان. ہر روز نا دو فرشتے نازل ہوندے نے، ایک فرشتہ دعا کردا ہے تے دوسرا بد دعا کردا ہے. جڑا دعا کردا ہے نا وہ کی آندا ہے، اللہم آتے منفقن خلفا، یا اللہ جو تیرے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کو اس سے بہتر عطا فرما. ہر روز نا صدقہ کریا کرو، پاویں 1 روپیہ، آدھا روپیہ، دو، جو توفیق ہے. کوئی دن خالی نہ جائے اس واسطے کہ اس رب دے فرشتے دی دعا حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، 1 2 جنی توفیق ہے، کوئی دن خالی نہ جائے. تو دوسرا فرشتہ اللہم آتے ممسکن تلفا، یا اللہ جو روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے. وہ بد دعا تو بچن واسطے نا، پتہ لگے شیرا تھوڑا بھی ہوئے کوئی دن خالی نہ جائے. اللہ تعالیٰ سارے توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، انی اعلمکم باللہ و اخشاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. جب اللہ کو زیادہ جانتا ہوں تو اخشاکم، تم سب سے زیادہ ڈر، اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر ہے. علم جو زیادہ ہے تو ڈر بھی زیادہ ہے. جتنا علم ہوئے گا اتنا ہی ڈر ہوئے گا. دوستو یہ چراغ نے جنہ کو اللہ دے دین دا علم ہے. ہن میں ایک حدیث سناواں تے بات ختم دی طرف لے کے جاواں. دھیان میرے ال کر لو، اللہ دے پاک پیغمبر دی سونی سچی تے سچی حدیث سن لو. حضرت کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق، میں دمشق دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول بیٹھا سا، اللہ دے سونے نبی دے صحابی. اور ایک بات سنو اور نوٹ کرو، 1 لاکھ تو زیادہ صحابی نے اللہ دے سونے نبی دے. تے مدینہ پاک جڑا قبرستان ہے نا البقیع، او دے اندر صرف چند 100 صحابہ نے، چند 100. باقی لاکھ صحابہ کتھے گئے؟ مدینہ پاک چھڈ کے کوئی مصر گیا ہے، کوئی ترکی گیا ہے، کوئی جناب ایران گیا ہے، کوئی عراق گیا، کوئی شام گیا. تے حضرت مولانا شمشاد سلفی رحمۃ اللہ علیہ ساری جماعت دے بڑے بڑے بزرگ ہوئے نے، انہاں فرمانا کہ ایڑا جی ٹی روڈ ہے نا، اتوں 18 صحابہ کرام گزرے نے، مدینہ چھڑ دیتا، پوری دنیا تے پھیل گئے. تے جڑا قبرستان ہے نا بقیع دا، اتنے تھوڑے جہ صحابی دفن نے، باقی سارے کتھے گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس انہاں دی قبر طائف دے اندر ہے، انہاں دی مسجد بھی طائف دے اندر ہے. اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس رب نے، تے اللہ دی نعمت بھی بیان کرنی چاہیے. اللہ نے مینوں توفیق عطا فرمائی تے طائف شہر دے اندر خطبہ جمعہ دے کے آیا. ہاں اللہ دی شان ہے، اللہ پاک دی شان ہے. آکھو سارے الحمدللہ، یہ اللہ دیا شاناں نے. اچھا، اللہ پاک تو ڈردے نے علم والے. تے میں حدیث سنا رہا سا، حضرت کثیر ابن قیس کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق. ایک بندہ آیا مدینہ پاک تو چل کے دمشق آیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جے تو کا من مدینہ الرسول، میں مدینہ تو رسول تو آیا، تواڈے کول چل کے آیا. لے حدیث بلغنی انکا تحدثہ، مینوں پتہ چلیا ہے تواڈے کول اللہ دے نبی دی ایک حدیث ہے، میں وہ سنن واسطے آیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اگوں 3 سوال کیتے. پہلا سوال، تجارت واسطے آیا ہے؟ لا، نہیں اللہ دے نبی دے صحابی میں تجارت واسطے نہیں آیا. اچھا، کسی ضرورت واسطے آئے؟ لا، ضرورت واسطے نہیں آیا، تجارت واسطے نہیں آیا. جے تو کل حدیث، میں صرف ایک حدیث پاک سننے واسطے آیا. ایک حدیث پاک
مہینے کا سفر کر کے اللہ دے سونے نبی دی حدیث ہے تواڈے کول فرمایا اچھا حدیث سن لے تے تسی بھی سن لو تے سجاد کھولو اس حدیث پاک اندر کل 5 باتاں نے میں نا کو پچھلے سال ٹھیک نہیں رہا تو میں زیادہ اچھی بول نہیں سکتا ہولی ہولی بولنا پیا تے دھیان نال سنو میریاں گلاں اللہ پاک نے بڑی رحمت فرمائی حاجی صاحب نو پتہ ہے اللہ پاک نے مینوں بستر تو اٹھا کے تے پھر ممبر تے بٹھا دیتا ہے آکھو الحمدللہ 5 باتاں ارشاد فرمائیاں گنو ذرا سجے ہاتھ تے من سلک طریقہ یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ کرو چل کے آئے ہو نا دکاناں تو تے ہے تہاڈا محلہ ہاشمی کلونی اللہ پاک کہندے نے او تہاڈیاں نظراں آئے نے کہ مسجد رحمت چاہ رہا ہے وہ قرآن دی سننے واسطے ہاشمی کلونی گلی محلہ چوک چرستہ ایک طالب علم جا رہا ہے جامعہ محمدیہ اسی آنے ہاں کہ ساڈے شہر دی ایک کلونی ہے سڑک ہے محلہ ہے چوک چرستہ ہے تے عرش والا فرما رہا ہے اے بندہ جنت دی سڑک تے چل کے تے اللہ دی جنت دی طرف جا رہا ہے سبحان اللہ نمبر 2 وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اللہ دے فرشتے اس طالب علم واسطے اپنے پر بچھا دیندے نے اللہ دے فرشتے پر بچھا دیندے نے یہ قرآن حدیث پڑھن جا رہا ہے جامعہ محمدیہ جا رہا ہے جامعہ اسلامیہ جا رہا ہے مسجد رحمت جا رہا ہے اللہ دے فرشتے اپنے پر بچھا دیندے نے ایک بندہ مغرب تو لے کے تے فجر تک رب دا قرآن پڑھدا رہے نا تے اللہ دے فرشتے لکھتے رہندے نے ایک تے انہوں سبق یاد ہو رہا ہے تے دوسرا رب دے فرشتے دی نوکریاں کردے نے اے دے نامہ اعمال چ نیکیاں لکھدے ہی جان تے دوسرا ساری رات تے سارا دن فزکس پڑھے کیمسٹری پڑھے کوئی اللہ دا فرشتہ او دے نامہ اعمال چ نیکی کو نہیں لکھدا یہ فرق میرے اللہ نے رکھے ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ طالب علم واسطے اللہ دے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور تیسرا فرمایا إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ 14ویں رات دا چاند جس طرح چمکتا ہے اور ستاروں پہ اس کی روشنی غالب آ جاتی ہے اس طرح عالم دین کی فضیلت ہے عابد پر عالم کی فضیلت عابد پر عبادت کر رہا ہے وہ دے اوتے دی فضیلت ہے جس طرح چاند دی فضیلت ہے ستارے اوتے اللہ اکبر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے وال چل کے جا رہا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں وارث کون ہوندا ہے جڑا قریبی ہوندا ہے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اللہ کے نبیوں نے نہ دینار کا وارث بنایا نہ درہم کا وارث بنایا انما وَرَّثُوا الْعِلْمَ اللہ کے دین کے علم کا وارث ایک گھر دے اندر ایک چراغ تے ہوے نا ایک گھر دے اندر ایک بچہ تے ہوے جڑا جامعہ محمدیہ جائے جامعہ اسلامیہ ورنہ گھر دے اندر ظلمات تاریکیاں ظلمات بعضھا فوق بعض تاریکیاں اندھیرے ہی اندھیرے اللہ ایک تو ہوگے نا جڑا اللہ دا دین سکھے جڑے سینے چ قرآن آ جائے ہن تہیا کرو ارادہ کرو انشاءاللہ ہر گھر چوں ایک طالب علم نکلے گا جڑا جامعہ محمدیہ جائے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ وہ اچھی آہ پترا انشاءاللہ تو جوان بندہ میں تے وڈیرا میں اس واسطے ہولی ہولی بولنا آکھو انشاءاللہ نکلے گا انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اے اللہ پاک نے شان رکھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی تے شان بیان فرمائی مرتبہ بیان فرمایا
کہ اس بندے دی شان ہے جڑا اللہ دا دین پڑھن واسطے سیکھن واسطے جا رہا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ، اللہ دے گھر چ بہ کے کوئی پڑھدا ہے، کوئی سکھدا ہے، کوئی سکھاندا ہے، تے اللہ پاک دی طرفوں 4 انعام، نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ حاجی صاحب انہاں سارے دے نام دے نہیں تو اللہ سونے نو دے اللہ ایک ایک دا نام لے کے عرش تے تذکرے کر دیا، میرے فرشتے ہو ویکھو میرا فلانا بندہ بن فلان میرے گھر مسجد رحمت دے اندر بہ کے تے میریاں گلاں سندا جی پیا۔ اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پورے قرآن پاک ایک دعا رب زدنی علما، اے نہیں کیا رب زدنی مالا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ اے برکت والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسجد نبی شریف چوں باہر نکلے، دکان بازار منڈی دے اندر مارکیٹ دے اندر اعلان کیتا جا کے لوگو انتم ہا ہنا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسم فی المسجد النبوی، تسی اپنی دکاناں تے بیٹھے ہو، مسجد نبی شریف وچ اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوکاں دکاناں بند کیتیاں، دوڑے بھجے، آ کے ویکھیا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ واپس حضرت ابو ہریرہ تساں فرمایا سی اللہ دے نبی دی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ایتھے تو کوئی نہیں وراثت تقسیم ہو رہی۔ فرمایا اے ہی تے وراثت جی اللہ دے نبیاں دی، قرآن والی حدیث والی، اے ہی وراثت جے فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جنہیں اے دے وچوں حصہ لے لیا اخذ بحظ وافر، انہیں بہت بڑا حصہ اور بڑے نصیباں والا، بڑی قسمت والا اور بہت زیادہ مقدر والا۔ دوستو ساری رات بھی لگے رہیے تو بات دا فائدہ کوئی نہیں، صرف ایک بات اے ویکھو اللہ سونے دی قدرت دی نشانیاں، تے ایک لفظ 3 بار آیا ہے، رنگ مختلف رنگ مختلف رنگ مختلف، لفظ ایک تے آیا 3 مرتبہ۔ اتوں اپنے اللہ نو پہچانیے، او دی قدرت، او دی حکمت اور او دیاں طاقتاں بے حد و حساب، تے آؤ اپنے اللہ نو راضی کریے۔ راضی کرن دا ایکو ہی طریقہ ہے، اس پاک کتاب نال جڑ جائیے۔ اپنی ماشاءاللہ تہاڈی مسجد ترجمہ القرآن دی جماعت کلاس نہ آکھیا کرو، جماعت آکھیا کرو۔ جماعت لفظ بڑا پیارا ہے، کلاس ایک اور لفظ ہے، جماعت ایک بڑا پیارا لفظ ہے۔ اللہ اس جماعت نو استقامت نصیب فرمائے، برکت فرمائے، تے آؤ کچھ ٹائم کڈھ کے رب دی کتاب نال جڑ جائیے، تے ہر گھر چوں ایک بچہ دینی مدارس کی طرف رخ کرے، انشاءاللہ اور بڑی برکت ہے، بڑی خیر ہے، بڑیاں بھلائیاں نے۔ ورنہ ایک چراغ بھی نہ ہوئے گھر دے اندر تے پھر تاریکیاں، اندھیرے اور گمراہیاں۔ اللہ پاک نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔